بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج ہم اس عظیم پیغمبر کا ذکر کریں گے جنہیں سمندر میں ڈال دیا گیا اور جنہیں اللہ کے حکم سے ایک بڑی مچھلی نے نگل لیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کئی دنوں تک مچھلی کے پیٹ میں رہے، لیکن جب انہوں نے سچے دل سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ نے انہیں اس سخت آزمائش سے نجات عطا فرما دی اور مچھلی کے پیٹ سے باہر نکال دیا۔ پیارے دوستو، آج ہم حضرت یونس علیہ السلام کے اس عجیب و غریب واقعے اور اس عظیم دعا کے بارے میں بتائیں گے جسے پڑھنے والا ہر پریشان حال انشاءاللہ فضل و کرم سے راحت پا سکتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے پیغمبروں میں سے تھے جنہیں قوم بنی اسرائیل کی طرف بھیجا گیا۔ یاد رہے کہ بنی اسرائیل وہ قوم ہے جن کی طرف سب سے زیادہ انبیاء علیہ السلام بھیجے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی اور عراق کے مشہور شہر نینوا کے لوگوں کو دین حق کی دعوت دینے کا حکم دیا۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 28 سال تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت یونس علیہ السلام اہل نینوا کو بار بار دعوت حق دیتے رہے اور انہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلاتے رہے، لیکن نینوا کے لوگوں نے آپ کی باتوں پر کوئی دھیان نہیں دیا اور گناہوں و برائیوں میں ڈوبے رہے۔ اس کے باوجود حضرت یونس علیہ السلام انہیں لگاتار اللہ کی طرف بلاتے اور گناہوں سے روکتے رہے۔ آپ نے کئی سالوں تک اپنی قوم میں دین حق کی تبلیغ کی، مگر قوم اپنے گناہوں سے باز نہیں آئی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں لگے رہی۔ اہل نینوا کی اس مسلسل نافرمانی اور مخالفت نے حضرت یونس علیہ السلام کو دل بادشاہت کر دیا۔ آخر کار آپ نے اپنی قوم پر عذاب الہی کی بد دعا کی اور اس بستی کو چھوڑ کر نکل پڑے۔ چلتے چلتے آپ دریائے کے کنارے پہنچے جہاں آپ کو مسافروں سے بھری ایک کشتی نظر آئی جو سفر کے لیے تیرتی رہی۔ آپ اس میں سوار ہو گئے۔ کشتی ابھی کچھ ہی دور گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت اور خوفناک طوفانی ہوائیں چلنے لگی، جس سے کشتی بری طرح ڈگمگانے لگی اور ڈوبنے کا خطرہ بڑھ گیا۔ اس وقت تمام محلوں نے آپس میں کہا کہ لگتا ہے اس کشتی میں کوئی بھاگا ہوا غلام سوار ہے، جب تک اسے باہر نہ نکالا جائے کشتی نہیں بچ سکتی۔ یہ سن کر حضرت یونس علیہ السلام نے دل سے سوچا کہ میں نے اللہ کی وحی کا انتظار کیے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ دیا اور بد دعا کر دی، شاید یہی عمل اللہ تعالیٰ کو پسند نہ آیا۔ پھر آپ نے محلوں سے کہا، میں ہی وہ بھاگا ہوا غلام ہوں جو اپنے آقا سے بھاگ کر اس کشتی میں سوار ہوا ہوں۔ چنانچہ سب کی رائے کے مطابق کروا ڈال گیا اور کسے کشتی سے باہر کیا جائے، اور پہلی بار حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا۔ اس کے باوجود محلوں اور مسافروں کو یقین نہ آیا، اس لیے دوبارہ کروا ڈالا گیا، لیکن ہر بار حضرت یونس علیہ السلام کا ہی نام نکالتا رہا۔ آخر کار سب اس نتیجے پر پہنچے کہ آپ کی کشتی سے باہر نکالا ہوگا۔ ابھی لوگ اسی سوچ میں تھے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے خود ہی کشتی سے چھلانگ لگا دی۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک بڑی مچھلی نے آپ کی نگل لیا اور اللہ کی قدرت سے آپ اس کے پیٹ میں صحیح سلامت محفوظ رہے۔ ادھر جب حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے تو آپ نے انہیں عذاب الہی کو چتاونی دی۔ پہلے تو اہل نینوا نے اس بات کو گمبھیرتا سے نہیں لیا اور کہتے رہے کہ اب تک کوئی عذاب نہیں آیا، لیکن کچھ ہی دنوں بعد جب عذاب کے اثرات ظاہر ہونے لگے تو لوگ گھبرا گئے اور سمجھ گئے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی بات بالکل سچ تھی اور آپ اللہ تعالیٰ کے سچے پیغمبر ہیں۔ چنانچہ تمام لوگوں نے ایک جگہ جمع ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کی، اس کے وحدانیت پر ایمان لائے اور عذاب سے بچنے کی دعا مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی اور انہیں عذاب سے محفوظ رکھا۔ پیارے دوستو، ادھر حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں زندہ تھے اور وہیں کا انتظار کیے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ آنے پر شرمندہ اور نادم تھے۔ اسی حالات میں آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جب اللہ تعالیٰ
نے یہ درد بھری دعا سنی تو اسے قبول فرما لیا اور حضرت یونس علیہ السلام کو اس سخت آزمائش سے نجات عطا کی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مچھلی نے آپ کو دریا کے کنارے صحیح سلامت اگل دیا۔ اس طرح آپ لگ بھگ 40 دنوں تک مچھلی کے پیٹ میں رہے اور پھر اللہ کی رحمت سے باہر آئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی کمزوری کو دیکھتے ہوئے آپ کے پاس ایک بیل اگا دی، جس کی چھاؤں اور پھل سے آپ کو آرام ملا اور صحت بہتر ہونے لگی۔ کچھ سمے بعد مسافروں کو یقین نہ آیا، اس لیے دوبارہ قربہ ڈالا گیا، لیکن ہر بار حضرت یونس علیہ السلام کا ہی نام آیا۔ ادھر حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں زندہ تھے اور وہی انتظار کیے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ آنے پر شرمندہ اور نادم تھے۔ اسی حالات میں آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کی تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ درد بھری دعا سنی تو اسے قبول فرما لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو حکم دیا کہ دوبارہ نینوا جا کر لوگوں کو دین حق کی دعوت دے۔ چنانچہ اب اللہ کے حکم سے نینوا لوٹ گئے۔ وہاں کے لوگوں نے آپ کی آمد پر خوشی کا اظہار کیا اور دین کی تعلیم حاصل کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور برے اعمال سے محفوظ رکھے، آمین۔ ایسی اسلامی معلومات سے بھری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔